آئیے ہم خداوند کے پاکلام کی طرف رجوع کریں۔ خداوند کے پاکلام میں سے آج ہم ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ خداوند کے پاکلام کے اس حصے کو ہمارے لیے مسز مریم کمال تلاوت کریں گی۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے، میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم ماننے والے ہیں، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ ہم گزرے چند ہفتوں سے پرگمن کی کلیسیا کے بارے میں جان رہے ہیں۔ پرگمن کی کلیسیا ایک بہت بڑے قلعے کی صورت رکھتی تھی۔ یہ شہر جس میں یہ کلیسیا آباد تھی، پرگمن اپنے زمانے میں بے شمار باتوں کی وجہ سے مقبول ہوا۔ اس نے اپنے زمانے میں بہت شہرت حاصل کی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ خود ایک بہت بلندی پر قائم کیا گیا تھا۔ دوسری بات کہ بت پرستی میں پوری دنیا میں اس کا نام بڑا تھا۔ یہاں پر ایسکلیپیوس دیوتا کا مندر تھا، جہاں لاکھوں لوگ سال میں مختلف حصوں اور ملکوں سے سفر کر کے یہاں پہنچتے تھے تاکہ وہ شفا کو حاصل کر سکیں اس دیوتا کے مندر میں۔ یہ شہر اپنی لائبریری کی وجہ سے بڑا مقبول ہوا، جو دنیا میں دوسرے نمبر پر سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں۔ پرگمن شہر میں جب پے پائرس یا جو گودے سے، سرکنڈے کے گودے سے تیار کیا ہوا کاغذ تھا،
جب اس کو وہ کاغذ نہ ملا کتابیں لکھنے کے لیے تو انہوں نے پارچمنٹ یعنی چرمی کاغذ جو جانوروں کی کھال سے بنایا جاتا تھا وہ ایجاد کیا. اور یہ اس زمانے میں یہ چرمی کاغذ ایک بہت بڑی ایجاد سمجھا گیا. میڈیٹرینین کمیونٹی یعنی وہ ممالک جو بحر روم کے ارد گرد آباد تھے وہ اس صنعت سے بہت فیض یاب ہوئے. اسی صنعت کی وجہ سے دنیا میں کتابوں کو پڑھنے کا اور ان کو رکھنے کی صنعت پیدا ہوئی. اور دنیا میں بہت سے لوگ طب اور اسی طرح سے دیگر علوم اور سائنسز کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتے رہے. خداوند یسوع مسیح نے جب اس کلیسیا کو خط لکھوایا تو وہ اس کلیسیا کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ یہ بحرانوں میں بھاگنے والی کلیسیا نہیں تھی. یہ دکھ اور اظہارثانیاں برداشت کر رہے تھے لیکن اسی شہر میں جہاں یسوع نے یہ کہا تھا کہ وہاں شیطان کی تخت گاہ ہے وہاں پر یہ رہتے تھے. یہ دکھ تو اٹھا رہے تھے لیکن خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے. ان چیزوں نے خداوند یسوع مسیح کو خوش کر دیا اور خداوند یسوع مسیح ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جن دنوں میں انتیپاس شہید کیا گیا اس زمانے میں بھی ان اظہارثانیوں اور دکھوں کو دیکھ کر یہ کلیسیا اپنے ایمان پر قائم رہی. لیکن جہاں خداوند یسوع مسیح ان کی تعریف کر رہے تھے کچھ چیزوں نے خداوند یسوع مسیح کو ناراض بھی کر دیا تھا. اس کا ملے جلے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. جہاں ایسے لوگ ہیں جو دکھ اٹھانے کے باوجود جو اظہارثانیوں کو دیکھنے کے باوجود جو انتیپاس کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم ہیں دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے. سو ہم اس کلیسیا کو سمجھوتے کرنے والی کلیسیا کے طور پر بھی یاد کرتے ہیں. The compromising church. ایسی کلیسیا جہاں پر کچھ لوگ تو خدا کے ساتھ بہت وفادار ہیں وہ مصیبتوں سے اظہارثانیوں سے بھاگتے نہیں بلکہ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھوتے کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پر لکھا ہے لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے. شکایت کیا ہے؟ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم کو ماننے والے ہیں جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی. یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں. یہ ایک بڑا عجیب و غریب کردار ہے پرانے عہد نامے کا. بلعام یہاں پر اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ اس کی تعلیم کو مان رہے ہیں. بلعام جو ایک لالچی شخص کے طور پر ایک مجرم کے طور پر سامنے آتا ہے. اگر آپ گنتی کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس سے 25ویں باب تک پڑھیں یہ 4 ابواب آپ کو بلعام اور بلق اور اسرائیل کی ساری کہانی وہاں پر مل جائے گی. ان ابواب میں مواب کا بادشاہ کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں میں
بیابان میں سفر کر رہے تھے. ان کی منزل ملک موعودہ تھا، لیکن وہ بیابانوں میں گھوم رہے تھے کیونکہ انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا تھا، اور خدا نے 40 برس تک ان کو بیابان میں پھرنے کی سزا دی تھی. اسی بیابانی آوارگی کے دوران وہ مواب کے میدانوں میں پہنچے تھے. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مواب کے ان میدانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تیز ہوا چلتی ہے اور سخت گرمی کا موسم ہے مواب کے بیابانوں میں. جب میدان وہ بنی اسرائیل جو ایک بہت بڑی تعداد میں تھے، ملینز کی تعداد میں تھے، 20 لاکھ تو وہ اس وقت تھے جب وہ مصر سے نکلے تھے، اب ان کی تعداد بڑھ چکی ہے اور وہ مواب کے میدانوں میں ہیں. مواب کے بادشاہ بلق نے یہ سوچا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کہیں اس کے ملک پہ قبضہ نہ کر لیں. وہ ان کا ہتھیاروں کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ بلام کے ساتھ بات چیت کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ہمارے سماج میں بہت سے لوگ پوشیدہ رہ کر دوسروں کو مارنے، گرانے، برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں وہ ایسے لوگوں کا ساتھ ڈھونڈتے ہیں جو سامنے آئے بغیر ان کے مخالفین کو، یا جن سے ان کو کسی بھی قسم کا کوئی وہ انتقام لینا چاہتے ہیں یا ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ ان لوگوں کی مدد لیتے ہیں. اسی لیے ہمارے سماج میں بلام جیسے بہت سے لوگوں کا کاروبار بڑی تیزی کے ساتھ چمکتا ہے. آپ دیواروں پر دیکھیں، ہر طرف آپ کو عامل کامل، جادو منتر ٹونے کرنے والے لوگ، تعویذ گنڈے کرنے والے لوگوں کے اشتہارات ملیں گے. ہمارا ملک جو ایک مذہب کے نام پر قائم ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کی دیواریں ایسے اشتہارات سے بھری ہیں جہاں پر شیطانی عمل اور جادو ٹونے کرنے والوں کے اشتہارات ہیں ہر طرف. یہ بڑا گھناؤنا کام ہے. خدا نے منع کیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم ایسے کام نہ کرنا. خدا نے بنی اسرائیل کو سختی کے ساتھ منع کیا تھا اور یہ کہا تھا اگر کوئی شخص ایسے کام کرتا ہوا پایا جائے جو شگون پرستی، جو جادو ٹونے، جو تعویذ گنڈے اور اس جیسی دیگر برائیوں میں مشغول پایا جائے، اس کی ایک ہی سزا خدا نے شریعت میں مقرر کی تھی، اور وہ یہ سزا یہ تھی کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ بنی اسرائیل کے سماج میں کوئی شخص ایسے گھنونے کام کرنے والا نہ رہے. لیکن آپ دیکھیے اپنی کمیونٹی میں آپ کو ہزاروں مسیحی اسی کام میں مشغول نظر آئیں گے. نہ صرف ہماری کمیونٹی کے لوگ تعویذ گنڈوں پر ایمان رکھتے اور جادو ٹونے ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، بلکہ اگر صرف یہ لکھ دیا جائے مسیحی عمل تو اس کا کاروبار اور زیادہ چمک جائے گا. جہاں پہلے میں خدمت کرتا تھا گرجاک میں، وہاں پر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، سفید داڑھی، سفید سر. بنیادی طور پر ان کا پیشہ حجام کا تھا، اور
اس کے ساتھ ساتھ جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہی لوگ کھانا پکانے کا کام بھی کرتے تھے. سو اس کا کاروبار بڑا چھوٹے پیمانے پر اس کا کام تھا, کوئی دکان نہیں تھی. لیکن اس کا چہرہ اور اس کی داڑھی سفید اور اس کے بال دیکھ کر وہاں کے کچھ لوگوں نے ایک نئے کاروبار کی بنیاد رکھی. اور یہاں گودلا والے یہ جی ٹی روڈ پر انہوں نے اسی طرح کے کاروبار کا آغاز کیا اور اس کو وہاں پہ بٹھا دیا. اب اس کو بیچارے کو نہ تو بال کاٹنے پڑتے تھے, نہ کھانا پکانے کے لیے گرمی میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. وہ بس وہاں پہ بیٹھتا اور اس کے نام پہ وہ لوگ تعویذ گنڈے کا کاروبار کرتے تھے. مجھے کئی بار اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا. میں جانتا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے سماج کے بہت سے لوگ اس کو پیر و مرشد اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے تھے اس آدمی کو. ہمارے اپنے مسیحی حلقوں میں یہ وبا کثرت کے ساتھ پھیل رہی ہے. یہ وبا صرف پرگمن کی کلیسیا میں نہیں تھی, بلکہ یہ وبا اور یہ تعلیم آج ہماری کلیسیوں میں بھی موجود ہے. بلک نے بلعام کو بلایا اور اس سے کہا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کر. تو جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے, اپنے علم کو استعمال کر لعنت کر بنی اسرائیل پر. بلعام شاید ایسا نہ کرتا, لیکن بلعام کو بہت سے لالچ دیے گئے. لالچ کی پٹی اس کی آنکھوں پہ باندھی گئی. اس کو اس کے ساتھ سرفرازی کے وعدے کیے گئے اور اس کی خدمات کے عوض دولت اور سرفرازی کے اس کے ساتھ عہد و پیمان کیے گئے. سو بلعام آتا ہے. پاک کلام میں لکھا ہے کہ 4 مرتبہ وہ بنی اسرائیل پر لعنت کی کوشش کرتا ہے. 4 مرتبہ جب وہ لعنت کے لفظ بولنا چاہتا تھا بنی اسرائیل کے لیے, خدا جو گردوں, دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے, وہ اس کے لفظ بدل دیتا تھا. وہ اپنی طرف سے تو لعنت کے لفظ بولتا تھا, لیکن جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے برکت کے الفاظ نکلتے تھے. یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اگر آپ غور کریں گے, یہ وہی بلک اور بلعام ہیں جس کی گدی بھی بول پڑی تھی فرشتے کو دیکھ کر. سو خدا بلعام کو سکھا رہا تھا کہ اگر گدی انسانی زبان میں بولنے لگی ہے تو مجھے, اگر جانوروں کی زبان پر اختیار ہے تو مجھے انسانوں کی زبان پر اختیار بھی ہے. سو بلعام 4 مرتبہ بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن 4 مرتبہ خدا اس کے منہ سے نکلنے والے لفظوں کو برکت کے الفاظ میں بدل دیتا ہے. اور جب بلعام یہ دیکھتا ہے کہ اس کی لعنت کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے, اور بلک کا دباؤ تھا اس پہ جو بادشاہ تھا اس زمانے کا, چنانچہ بلعام اپنی جان بچانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کرتا ہے. گنتی کی کتاب اس بات کو بیان کرتی ہے کہ وہ 31ویں باب میں آپ کو یہ ذکر ملے گا کہ وہ بلک کو ایک طرف لے جاتا ہے اکیلا, اور اس کو یہ کہتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے کہ خدا جو بنی اسرائیل کا خدا ہے وہ میرے منہ سے نکلے ہوئے لعنت کے لفظوں کو برکت میں بدل دیتا ہے. سو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس پہ لعنت کریں. ایک بہت بڑا سبق آپ کو سیکھنا چاہیے یہاں سے, اور وہ یہ ہے, اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں, اگر آپ خدا کو ماننے والے ہیں, اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, پکا اٹوٹ ایمان, تو پھر یہ تعویذ گنڈے اور جادو منتر
اور شیطانیت آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ آج جو لوگ، چونکہ میرا یہ مشاہدہ ہے اپنی کمیونٹی میں، بے شمار لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، گھر میں غربت ہو، بیماری ہو، بات چیت کریں، ایک دو باتوں کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم پہ کسی نے جادو کر رکھا ہے۔ بیوی اپنے خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کی بات زیادہ مانتا ہے، سسرال والے کہیں گے کہ اس نے میٹھے میں کچھ ڈال کے اس کو کھلا دیا ہے۔ بڑی عام باتیں ہیں یہ ہمارے سماج میں، لیکن خدا 4 مرتبہ بلعام اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بنی اسرائیل کے لیے لعنت کے الفاظ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور 4 مرتبہ خدا جو قادر مطلق ہے، وہ بلعام جو اپنے زمانے کا بہت بڑا نبی اپنے آپ کو سمجھتا اور جادوگر تھا، خدا اس کے لفظوں کو بدل دیتا ہے، لعنت کو برکت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں تو آپ کا برا چاہنے والے لوگ آپ کے خلاف تعویذ، گنڈے اور جادو ٹونے کرنے کی کوشش ناکام ہو جائے گی، اور خدا اس لعنت کو آپ کے لیے برکت میں بدل دے گا۔ اس بات پر ایمان رکھیے۔ جب بظاہر یہ تجربہ ناکام ہو گیا بلق کا اور بلعام کا، تو میں نے بتایا ہے کہ بلعام بلق کو ایک طرف لے جاتا ہے اور اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو خدا تو برکت، لعنت کے لفظوں کو برکت میں بدل رہا ہے، تو ہم ایک کام کرتے ہیں۔ دیکھو مواب کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، میرے منہ سے نکلے ہوئے لعنت کے لفظ تو کام نہیں کر رہے جو کام یہ عورتیں کریں گی، سو تو مواب کے ملک سے خوبصورت عورتوں کو چن کر بنی اسرائیل میں بھیج دے۔ ایک بہت بڑا قہر نازل ہوا۔ میں گنتی کی کتاب میں آپ کو ان تفصیلات میں تو نہیں لے جانا چاہتا، آپ خود پڑھیے گا گنتی کی کتاب کو جا کر 22ویں سے 25ویں باب تک اور پھر 31ویں باب سے آگے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ دوسرا جو مشورہ بلعام نے دیا یہ بڑا کارگر ہوا۔ ہزاروں اسرائیلی ان موابی عورتوں کے ساتھ جنسی اختلاط میں مبتلا ہو گئے، اور آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ لعنت یا یہ طریقہ جو بلق نے اختیار کیا یہ کتنا کارگر ہوا، اور بنی اسرائیل میں ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اس کے نتیجے میں یہ وہ طریقہ تھا جو بلعام نے بلق کو سکھایا۔ سو وہ خواتین موابی عورتیں بنی اسرائیل میں داخل ہوئیں، انہوں نے تعلقات قائم کیے مردوں کے ساتھ، اور پھر ان کو اپنے بتوں کی پرستش کرنے کے لیے بھی تیار کیا۔ اسی لیے یہاں پر لکھا ہے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے کی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ یہ ہے بلعام۔ بلعام بد اخلاقی اور بت پرستی کو بنی اسرائیل میں لانے کا سبب بنا، بلعام اور بلق دونوں۔ اس لیے بلعام بعد میں پاک کلام میں ایک سمبل بن گیا، جہاں پر بدکاری، حرام کاری اور بت پرستی کی طرف راغب ہونے کی بات ہو، وہاں پر بلعام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بلعام اس وقت بھی پرگمن کی کلیسیا میں موجود تھا،
لیکن یہ تعلیم جو بلام کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، یہ تعلیم کثرت کے ساتھ پرگمن کی کلیسیا میں موجود تھی، اور خداوند یسوع مسیح اس کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم میں ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ گویا خداوند یسوع مسیح اس کو ایک خاص بات سکھا رہے تھے کہ پرگمن کی کلیسیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسیحی تو کہتے ہیں، لیکن ان کے معیار، ان کا طرز حیات، ان کا طرز زندگی بالکل پرگمن کے بت پرست لوگوں جیسا ہے۔ میرے عزیزو، آج صبح میں آپ کے سامنے اس دعوت کو رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہمارا طرز حیات کیسا ہے؟ کیا ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں یا اس دنیا کی طرح ہم ان گھنونے کاموں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں؟ تعویذ گنڈے، جادو ٹونے، اور آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ آج ہماری کلیسیاؤں کے بڑے معززین بھی ان باتوں پر اعتقاد رکھتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ خداوند یسوع مسیح جب کوئی شخص ان کو قبول کرتا ہے تو وہ اس کو نیا بنا دیتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں 5واں باب 17ویں آیت، نئے مخلوق بن جاتے ہیں ہم، ہماری روح خدا نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ جب خدا ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے تو ہمارا معیار فرق ہونا چاہیے۔ مقدس پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے اس کے 12ویں باب اور اس کی 2 آیت میں کہتے ہیں، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ ہمیں اس دنیا میں رہ کر بھی اپنا معیار بالکل الگ رکھنا ہے۔ عیسائی عامل کامل بنگالی بابا یہ سب جھوٹ اور فریب ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ So don't follow them۔ اپنی زندگی سے ان کو نکالیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ پہ کچھ ایسا کیا ہے، ایمان رکھیے، خداوند آپ کے حالات کو تبدیل کرے گا، اور وہ لعنتوں کو برکت میں بدلنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ خداوند ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیرے ہاں بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے بھی ہیں۔ نکلیوں کے بارے میں نے افسس کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا نکلیوں کا، نکالوس، اور پھر میں نے آپ کے سامنے وہ 2 لفظ بھی بتائے تھے جس سے مل کر یہ لفظ بنا ہے، جس کا مطلب ہے انسانوں پر غالب آنے والی کی کوشش کرنے والا شخص، نکاؤس، جو دنیا پر لوگوں پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ نکاؤ کے بارے میں آپ نے سنا تھا افسوسی کی کلیسیا کے نام خط میں، اس کا مطلب ہے غالب آنا۔ نکاؤس یعنی آدمیوں پر غالب آنے والا شخص، جو دوسروں کو اپنے نیچے لگانے، اپنے نیچے رکھنے والا شخص ہو، جو یہ پسند کرے کہ دنیا کی سارے لوگوں میں صرف اسی کی بات کو مانا جائے، جو کسی دوسرے کے وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ایسا شخص۔ ہم اعمال کی کتاب میں اور پھر کلیسیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے آفیسز کا، یعنی جو تقرر ہیں، جو ہوتے ہیں، ان کا بیان پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے
وہ لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 16ویں صدی میں جب پروٹسٹنٹ کلیسیا کا آغاز ہوا تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کلیسیا میں وہ سرکردہ مذہبی رہنما عوام کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ صرف عوام کو اپنے قابو میں کرتے ہیں بلکہ ان کے پاس جو کچھ تھا اس پر بھی وہ غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی برکتوں سے یہ اپنے اونچے مقام کو قائم رکھیں اور ان کی دولت، ان کی برکتوں سے فیض یاب ہوں۔ ان کے پاس یہ عہدے ہیں اور وہ ان عہدوں کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کی مانی جائے، تاکہ وہ دوسروں پر غلبہ اور قابو پا سکیں۔ ہماری کلیسیاؤں میں بھی اور کلیسیا پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو کلیسیا ہے اس میں یہ رجحان بڑا عام ہے۔ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دوسروں پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند نے ہم کو یہ برکت دی ہے، خدا نے ہمیں پاسبان کے عہدے پر مقرر یا قائم کیا ہے۔ فرض کریں میں آپ کے سامنے پیغام دے رہا ہوں اور آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، تو یہ محض اس لیے ہے کہ میں خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے یہاں کھڑا پیغام دے رہا ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ پیغام اس لیے آپ سن رہے ہیں غور سے کہ یہ میرا پیغام نہیں بلکہ یہ خدا کا پیغام ہے۔ انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنی نعمتوں کو، اپنی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں تاکہ وہ گویا ان کو خدا سمجھنے لگیں، ایسے لوگ نکیلیوں کی تعلیم کو ماننے والے لوگ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی بڑا بننا چاہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے۔ یہ ہے پرنسپل خدا کا۔ خداوند یسوع مسیح کا اصول یہ ہے، روحانی دنیا کا اصول یہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے تو ہم بڑے کیے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ان عہدوں کو خدا کی جگہ پر سمجھ لیتے ہیں۔ We are not God، ہم خدا نہیں ہیں۔ یہ پیغام آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں اس لیے کہ یہ خدا کا پیغام ہے۔ اگر میں اپنی باتیں کروں باہر کھڑا ہو کر تو کبھی اتنے لوگ میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ خدا کا پیغام ہے، اور خدا کے پیغام کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم تو محض خدا کے پیغام کی ترسیل کا سبب بننے والے لوگ ہیں۔ سو ایسے پاسبان جو کلیسیاؤں میں شخصیت پرستی کی تعلیم دیتے ہیں، ہر بات میں پروٹوکول مانگتے ہیں، ہر بات میں اپنی ذات کو ہمیشہ سب سے پہلے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ وہ نکلاؤس کے پیروکار ہیں، وہ نکلاؤس کے پیروکار ہیں۔ خدا نے ہمیں عزت، سرفرازی اور یہ سب کچھ بخشا ہے تو یہ خدا کی وجہ سے ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ، یہ ساری برکتیں اور یہ سب کچھ یسوع کی وجہ سے ہے۔ اگر میں خدا کا خادم نہ ہوتا
تو شاید میرے پاس اس میں سے 5% برکتیں بھی نہ ہوتی. سب کچھ خدا کی طرف سے ہے. اس لیے اپنے آپ کو عزت کے اونچے درجوں پر رکھنا یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے. لیکن ایسے لوگ یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز ہیں, آمر ہیں, اور آپ کو یہ ہر جگہ پر ملیں گے. یہ نکیلیوں کی تعلیم ہے. خداوند یسوع مسیح ان دونوں تعلیمات یعنی بلعام اور نکیلیوں کی تعلیم کے خطرات کا بیان کرتے ہیں ان کے سامنے, اس کلیسیا کے سامنے, اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ خداوند کی تعلیم نہیں ہے. اس کو اپنی کلیسیاؤں میں سے, اپنی کلیسیا میں سے نکال دیں. اور یہاں پر یہ لکھا ہے خداوند اس تعلیم کے خطرات, اور جب وہ خدا کے وعدوں سے انحراف کرتے ہیں اس کے خطرے سے بھی ان کو آگاہ کرتے ہیں. اور 16ویں آیت میں لکھا ہے پس توبہ کر, نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا. اپنے منہ کی تلوار سے لڑوں گا. یہ خدا کے پاکلام کا ایک مرتبہ پھر بیان ہے. توبہ کرنا, اس کے بارے میں بھی میں تفصیل کے ساتھ افسس کی کلیسیا کے خط کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ توبہ کا مطلب ہے مکمل طور پر تبدیل ہو جانا. پھر اس چیز کی طرف جس پر آپ ابھی چل رہے ہیں, جو آپ کو اپنی زندگی میں بلعام کی تعلیم یا نکیلیوں کی تعلیم لگ رہی ہے, اس کی طرف کبھی پھر دیکھنا بھی نہیں ہے. توبہ کرنی ہے, مکمل طور پر اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں, آپ کو مکمل طور پر بلعام اور نکیلیوں کی تعلیم سے توبہ کر کے خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی توبہ مانی جائے گی, ورنہ یہ توبہ نہیں ہے. ہم ایک طرف مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, دوسری طرف ہمارا طرز حیات اس دنیا کے لوگوں جیسا ہو. خدا کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. خداوند ان سے کہتے ہیں کہ توبہ کرو, نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے آغاز میں کہا تھا کہ پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے. 2 دھاری تلوار ہے جس کے پاس, وہ یہ فرما رہا ہے. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا. اور یہ خدا کا پاکلام ہے. خداوند نے ہمیں اپنے پاکلام کی جو باتیں ہیں ان کے ساتھ وہ پرگمن کی کلیسیا کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. اور یہ تلوار 2 دھاری ہے, دونوں طرف سے تیز دھار ہے اس کی, یہ دونوں طرف سے کاٹتی ہے تلوار. خداوند نے کہا کہ میں اپنے منہ کی تلوار سے یعنی اپنے کلام کے ساتھ تیرے ساتھ جنگ لڑوں گا. اگر تو نکیلیوں کی تعلیم سے اور بلعام کی تعلیم سے باز نہ آئے یہ لوگ, تو میں آ کر تمہارے ساتھ لڑوں گا. پاکلام کے وسیلے سے میں تمہارے ساتھ لڑوں گا. اب دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جب آزمائے گئے تب بھی ابلیس نے پاکلام کا سہارا لیا تھا, خداوند کے کلام کا, اور یسوع نے بھی اس کو خدا کے پاکلام میں سے ہی جواب دیے تھے. جب اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ روٹی بن جائیں, تو یسوع نے کہا کہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. اب جتنی باتیں بھی خداوند یسوع مسیح کی ابلیس کے ساتھ آزمائش کے موقع پر دیکھیں گی, یسوع نے اس کا جواب ہمیشہ کلام سے ہی دیا. اب پیدائش کی کتاب میں چلے جائیں, 3 باب کی پہلی آیت پر غور کریں. شیطان ہوا کے پاس آتا ہے اور اس وقت بھی
کلام کے ساتھ وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے. کیا خدا نے تمہیں منع کیا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ خدا کے کلام پر وہ سوالیہ نشان لگاتا ہے کہ کیا خدا نے تمہیں منع کیا ہے؟ خدا نے تمہیں کہا ہے کہ تم کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ خداوند اپنے پاکلام کو استعمال کرتا ہے. ابلیس بھی ہمیں الجھانے کے لیے خدا کے پاکلام کو پیش کرتا ہے، لیکن جب ابلیس جہاں ابلیس خداوند کے پاکلام کو استعمال کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، ٹویسٹ کرتا ہے کلام کو. لیکن خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے اور وہ ہماری کلیسیاؤں کا حساب کریں گے تو اپنے کلام کی دو دھاری تلوار سے وہ مقابلہ کریں گے. آج صبح میں آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں جہاں ہمارے درمیان یہ دونوں تعلیمات کو ماننے والے لوگ کثرت سے موجود ہیں. افسوس کے ساتھ یہ نہ سمجھیے کہ یہ پرگمن کی کلیسیا میں یہ بلام اور نکیلیوں کو ماننے والے لوگ تھے. ہماری کلیسیوں میں کثرت کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے خادم موجود ہیں جو نکالوس کی طرح اپنی عزت، اپنے پروٹوکول کی پرواہ کرتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں سے عزت کے طلبگار ہوتے ہیں. خود کسی کو چاہے عزت دیں یا نہ دیں، کسی پر غلبہ پانا، کسی کو کمزور کر دینا، یہ تو عزت نہیں ہے. ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، ہماری کلیسیاؤں میں. ایسے لوگ موجود ہیں اور ہمارے درمیان بلام کی تعلیم کو ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں جو خدا کو چھوڑ کر مزاروں پر، پیروں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی بحران میں ہوتے ہیں، کسی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ہر سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کاش ہم خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کریں. میں نے اپنی اس آدھی صدی سے زیادہ عمر میں میرا تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جن پر ہم بھروسہ اور ٹرسٹ کرتے ہیں، ان میں سے 95% لوگ آپ کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے آپ خدا کے ساتھ عہد میں قائم رہیے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آگے چل کر اس کلیسیا کے لیے، جہاں انہوں نے پہلے اس کی تعریف کی تھی، پھر وہ اس کی سرزنش کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کے لیے اجر یا انعام کا، ان کے لیے جو خصوصی انتظامات کیے ہیں خدا نے، ان کا بھی بیان کرتے ہیں. سو خدا کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کیجیے. آج بلام اور نکیلیوں کی تعلیم کو ماننے والے ذہن کو آج تبدیل کیجیے، توبہ کیجیے، کیونکہ خداوند کے پاس جہاں سزا ہے وہاں پر جزا بھی ہے، اور اگر آپ توبہ کریں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا. ہم اس کو اگلے اتوار دیکھیں گے کہ خدا کیا برکات اس کلیسیا کے لیے خدا نے رکھی ہیں. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں.